یہ مسئلہ جو میں سوال کر رہا ہوں یہ تقریباً پاکستان کے لیے بھی اور ہندوستان کے لیے بھی یکساں اہمیت کا حامل ہے کہ اور دنیا کے تمام ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر آپ کی رہنمائی حاصل کی جائے کہ کیا کیا جائے جب لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے کورونا کی وجہ سے، اور ایک ہی ملک میں کئی ایسے مقامات یقیناً ہندوستان میں بھی ہوں گے اور پاکستان میں بھی ہیں کہ جہاں پر کورونا کے اثرات زیادہ ہیں، وہاں لاک ڈاؤن زیادہ سخت ہے، بلکہ کرفیو کی سی صورت ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لاک ڈاؤن کم ہے، تو اور کچھ جہاں سختی زیادہ ہے وہاں تو نماز، عید کی نماز بھی مسجد میں ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور کچھ جگہوں پر اجازت دی جا رہی ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کہ جب لاک ڈاؤن اس طرح کا ہو تو کہ عام مسلمان کو نماز عید کس طرح وہ ادا کرے گا؟ جی بہت ہی بنیادی اور بڑا ہی حساس سوال ہے اس دور کے حساب سے، اور یقیناً یہ لاک ڈاؤن نے جو ہے ہمیں عجیب جو ہے وہ دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم کس طرف جائیں، کیا رخ اپنائیں. ایک بات یہ ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ عبادات میں، چاہے وہ عبادات مالیہ ہو یا عبادات بدنیہ ہو، عبادات میں کچھ ایسی عبادتیں ہیں جن کا ہمارے پاس بدل ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کا بدل نہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا بدل تو نہیں ہے لیکن قضا ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کی قضا بھی نہیں ہے. میں بغیر کسی تفصیل میں گئے میں یہ بتا دوں کہ جمعہ اور عیدین، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی نہ قضا ہے نہ ان کا کوئی بدل ہے. جو شرائط جمعہ کے ہیں، یہ موٹی سی بات اگر دماغ میں آ گئی تو انشاءاللہ ذہن کسی خلیان کا شکار نہیں ہوگا. اس کا نہ کوئی بدل ہے نہ اس کی کوئی قضا ہے. جمعہ اگر آپ سے چھوٹ گئی تو آپ کہیں جمعہ نہیں کرتے، آپ اس کے لیے پھر یہ کہ آپ ظہر ہی کی نماز پڑھیں، جمعہ کی قضا نہیں کرتے، تو جمعہ آپ کے ذمہ ساقط. ابھی لاک ڈاؤن میں ہم نے 4-5 جمعے میں یہی کیا. پاکستان میں تو حالات الحمدللہ قدرے بہتر ہیں، ہمارے یہاں تو اتنے بدتر ہیں کہ ہم پورا جمعہ اور تراویح اسی طرح گزرا سب کا کہ 4 لوگ بشمول امام 5 کی اجازت جمعہ میں ملتی. تو میں یہی کہوں گا کہ جہاں جہاں اجازتیں ہیں، جیسے بہت سارے عرب کے ممالک میں اجازت گورنمنٹ نے دی ہے کہ 50 لوگ پڑھیں، کچھ ممالک میں 30 لوگوں کی اجازت، کچھ میں 10 کی ہے، اور کچھ میں 5 کی ہے اور کچھ میں 1 کی بھی نہیں بعض مسجدوں میں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عید جو ہے یہ کیوں ہے. جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہماری وہ بے چینی دور نہیں. دراصل عید جو ہے وہ جزا کا ایک تہوار ہے، جزا کا ایک موقع ہے جب ہم رب کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے مناتے ہیں. مدینہ منورہ میں جب تک عیدین کے وجوب کا ارشاد حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ یہ واجب ہے، تب تک مدینے کے حالات یہ تھے کہ لوگ جاہلی دور کی طرح اوس و خزرج کے قبیلے والے وہ نوروز اور مہرجان کا تہوار جو ہے وہ کرتے تھے، اور اس میں بڑی بدعات، بڑی منکرات اور کھیل تماشے اور مرغے لڑانا اور بکرے لڑانا اور یہ بلبل لڑانا یہ سب کرتے تھے. سرکار نے اس کو روکا، ٹھیک ہے، اور کہا دیکھو ہر قوم کو اللہ نے عیدیں دی، تمہارے پاس جو 2 عیدیں تھیں انہیں تم بھول جاؤ، ہم تمہیں دوسری 2 عیدیں دے رہے ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ. تو یہ ہے عید ہے. دوسری یہ بڑی مخصوص عید ہے جو 30 روزوں کے جزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. تو اب جب ہم جزا کے طور پہ اسے عطا کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسے صرف عید ہی کے دن کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم مصلی پہ کریں. اب رہا سوال وہ بات جو آپ نے سوال کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کریمہ ایسی جس سے ہم لوگ ہمیشہ محروم رہتے ہیں. حالات نے ہمیں اس سنت پہ عمل کرنے پر آج مجبور کیا ہے، اور وہ سنت یہ تھی کہ جب تک عیدین کا وجوب نہیں ہوا تھا تب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ سرکار اپنے گھر عید کے دن اپنے گھر میں جب سورج جو ہے 1 رمح کی مقدار یعنی نکلنے کے بعد 20 منٹ سے زیادہ ہو جاتا تھا تو سرکار شکرانے کی نماز ادا کرتے تھے اپنے مکان. یہ وہ نماز تھی جو عیدین کے وجوب سے پہلے تھی. آج
آج جو ہے وہ آج عیدین کا وجوب ہے تو ہم وہ نماز نہیں پڑھتے. اب حالات نے ہمیں اسی سنت پہ عمل کرنے پہ مجبور کیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اگر ہم مصلی پہ یا عیدگاہ میں یا جامع مسجد میں نہیں جا پا رہے تو ہمیں کوئی ٹینشن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے عذر شرعی ہے, معقول عذر ہے. ہم اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز ادا کر لیں, 4 رکعت چاشت کی پڑھ لیں تو اور اچھا ہے ایک سلام کے ساتھ, نہیں تو 2 رکعت کم سے کم شکرانے کی نفل کی نماز ضرور ادا کریں. یہ چیز جو ہے, ہاں یہ اس چیز کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کسی ذہنی انتشار میں آدمی نہیں پڑے گا. اور اس کا کوئی بدل نہیں کہ ہم چھت پہ جماعت کر لیں, پارک میں جماعت کر لیں, وہاں کر لیں. عید جس طرح جمعہ کی نماز گھر میں نہیں ہوتی, ایسے ہی عیدین کی نماز بھی گھر میں, پارک میں یا کسی ایسی جگہ پہ جس کے لیے آپ کے شہر کے بڑے عالم نے عید کے لیے وہ جگہ مقرر نہیں کی ہے تو وہاں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے, اور گھر میں تو بالکل ہی نہیں پڑھ سکتے. تو عید کے دن لاک ڈاؤن کا دور ہے. میں یہی آپ سب کو مشورہ دوں گا, یہی حکم شرع ہے, یہ عذر معقول ہے کہ جہاں جتنی اجازتیں ہیں, حکومت کی جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے, جو فزیکل ڈسٹینسنگ کی بات حکومت کر رہی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کرنا ہے. اگر ہمارے لیے ممکن ہے مسجد میں مینج کرنا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم اپنے گھر میں شکرانے کی نماز ادا کر لیں گے. ایک شکرانہ تو ہم نماز ادا کر کے پورا کریں گے, اور دوسرا شکرانہ جو ہے وہ غربا اور مساکین کا خیال رکھ کر صدقہ فطر ادا کر کے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے, یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ہے. جی ٹھیک. اچھا, آخری بات یہ, ایک اجازت دیجیے مجھے ایک سوال اور, کہ جو آن لائن بہت سے لوگ آن لائن نماز کا اہتمام کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ یہ آن لائن نہیں, بالکل. یہ میرے پاس بھی سوال آیا تھا اور ایک مفتی ہی صاحب نے مجھ سے سوال کیا, تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو اسی وقت آن دا اسپاٹ آپ کو جواب دے دینا چاہیے تھا. یہ دیکھیے, قطع نظر اس بات سے کہ وہ فصل ٹوٹ جاتی ہے, فاصلہ ہو جاتا ہے, یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. ویڈیو کے ذریعے امام صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں نماز پڑھا رہے ہیں, مقتدی دہلی میں نماز پڑھ رہا ہے, کہ اس سے بالکل صاف لفظوں میں آپ سن لیں, اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی, باطل ہے. ایسی اقتدا میں آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو اس چیز کی تکلیف نہ دیں جس کا اللہ نے آپ کو مکلف ہی نہیں بنایا. عذر کو محسوس کریں. الضرورات تبیح المحظورات, یہ وہ نعمت عظمی اسلام نے ہمیں دی ہے کہ ضرورتیں ناجائز چیز کو جائز کر دی. عذر شرعی, دیکھیے ہماری علماء فقہا کا کیا کہنا ہے, میں اس پہ ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں, اچانک یاد آ گئی. ہماری ماں بہنیں اگر وہ صاحب ترتیب ہیں, نماز پڑھتی ہیں, تو ایام مخصوصہ میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, وہ تلاوت نہیں کر سکتی. ان ایام میں وہ اپنے آپ کو نماز سے دور کر لیتے ہیں. لیکن دور ہونے کے باوجود اگر وہ پابند صلاۃ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نہ پڑھنے والی نمازوں کا بھی ثواب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. میدان قیامت میں اس کو مواخذہ نہیں ہوگا کہ تو نے 7 دن کیوں نہیں پڑھی, 8 دن کیوں نہیں پڑھی, کیونکہ وہ عذر اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا عذر ہے. تو عذر ہماری طرف سے نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے مسجد میں نہیں جا رہے ہیں. عذر حکومت نے ہمیں دیا ہے کہ یو کین ناٹ انٹر, آپ جا ہی نہیں سکتے ورنہ حکومت کے ڈنڈے پڑیں گے. یہ عذر معقول ایسا ہے کہ ہمیں اس رخصت پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے نعمت ہے میرے دوستوں, یہ نعمت ہمیں ملی ہے. ہم اپنے گھروں میں رہ کر کے جس قدر ہو سکے شکرانہ ادا کریں, نماز کے ذریعے, خیرات کے ذریعے, صدقات کے ذریعے, عطیات کے ذریعے, اور اس موقع پہ تو پڑوسی کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے, اس کا حق ادا کریں. جی ہاں, صحیح, بہت شکریہ.